ہم تھوڑا سا کوئکلی کوشش کریں کہ اسٹریس مینجمنٹ تھرڈ پلر ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. اسٹریس مینجمنٹ میں ہمیں کیا پتہ ہے، یہ بہت سے ایریاز ہماری لائف کے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں ہیلپ چاہیے اور ہم نہ ہیلپ لیتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ادھر ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. سروائیول ہمارا کیا ہے کہ جو بھی ہم کام کریں اس کا کوئی مقصد ہو. مقصد کے بغیر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں. تو پرپز اینڈ میننگ گائیڈ اس تھرو دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائمس. اور سفرنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم ایسے حالات سے بار بار ٹکراتے رہتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں. میرے میاں کیوں ایسے، یہ فلاں چیز کیوں ایسے، یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا، یہ کیوں نہیں کام کرتا. اور وہاں پہ وہ نہیں ابھی ٹھیک ہونے والی سچویشن، وہ کرنا چاہیے نا جو ہم کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم پھنسے رہتے ہیں اور ریالٹی کو ہم ریزسٹ کرتے ہیں. We not only waste precious time and resources, we also resist the opportunity to begin the kind of life transformation we crave and deserve. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسئلے مسائل کا علاج رکھا ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے، پھر ہمارے ظاہر پرابلم بڑھتے ہیں. تو سٹریس یہ یاد رکھیں، یہ ہماری زندگی کی وہ حقیقت ہے جو ہمارے ساتھ رہنی ہے. مشکلات رہنی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں رہنی ہے. یہ ہمارا ایسا ہیومن ایکسپیرینس ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں جگائے رکھنے کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، اپنے پازیٹیو ریسورسز کو نکالنے کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے سفرنگ کی طرف جانا ہے، ایکسیپٹنس کی طرف جانا ہے. اور ایکسیپٹنس کس چیز کی ہوگی؟ ان چیزوں کی جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، یا ان کی جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. جن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. موسم کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، رشتوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اور کنٹرول کیا کر سکتے ہیں؟ مائی چوائسز، مائی رسپانسز، مائی ایٹیٹیوڈ. ان کو نہیں ہم ٹھیک کرتے. وہ ٹھیک کریں تو بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. تو سٹریس کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بیل شیپ گراف اس کا یاد رکھنا ہے. یہ آپ کو نیٹ پہ کہیں پہ بھی مل جائے گا، آپ دیکھیں تو. جب بہت کم سٹریس ہو رہا ہے تو یعنی ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہماری کوئی وہی بات ہے، نہ کوئی پرفارمنس ہے، نہ موٹیویشن ہے، نہ کچھ ہے. جیسے بچے جب ہمیں کہتے ہیں نا بور ہو رہے ہیں، تو وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ منیمم میں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا، پھر ایک سٹیج آتا ہے جب آپٹیمم سٹریس ہوتا ہے. ہمیں تھوڑی سی تھکن ہوتی ہے لیکن اب ہم یہاں پہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو بڑھا دیں گے، اپنے ریسورسز سے زیادہ اوور لوڈ کریں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ جب ہم ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر ایک سٹیج کیا آئے گا؟ برن آؤٹ شروع ہو جائے گا. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں. ایک ہوتا ہے ہائپو اسٹریس، فرسٹریشن، بورڈم، کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، کیا کریں. ایک ہوتا ہے یو اسٹریس. یو اسٹریس ہیلدی ہوتا ہے، جس میں ہم اپنی کمفرٹ زون کو تھوڑا اسٹریچ کرتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز سیکھتے رہتے ہیں، کچھ اچھے کام کرتے رہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ڈسٹریس، جس میں ہم ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لائف اسٹائل میں ہم نے ری تھنک کرنا ہے اسٹریس کو. کیسے؟ Think of stress as something that evolved to keep us safe, alive and thriving. Fight and flight اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے دیا ہے. ہمیں اسٹریس ہونا چاہیے نا، نماز کا وقت آ رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، میں کہیں جا رہی ہوں، بیچ میں نمازیں نہ آ جائے، وضو کرنا ہے. اسٹریس ہونا چاہیے نا کہ صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی نہ ہو جائے. اسٹریس ہونا چاہیے نا کہ ہمارے بچے دین کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اسٹریس ہونا چاہیے نا کہ میں اپنی نیکیاں بڑھا رہی ہوں کہ نہیں بڑھا رہی. لیکن کتنی باتیں جن پہ اسٹریس ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیلدی اس کے لیے دیا ہے نا. اور ہمارا برین اور باڈی جو ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے الرٹ رہتی ہے، اور ہم اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں. جب کوئی تھریٹ آتا ہے ہم اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. سو اسٹریس رسپانس جو ہوتا ہے وہ نینو سیکنڈز میں ہوتا ہے. اب جس انسان نے اپنے آپ کو اسٹریس کے لیے تیار ہی نہیں کیا ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کو بہت زیادہ ہوگا، تھوڑی سی بھی وہ ہینڈل نہیں کر سکے گا، اینالائز نہیں کر سکے گا. اور کانسٹنٹ اسٹریس اگر کسی کو ہوگا تو باڈی اور برین اوور ویلم ہو جائے گا. آئیڈیل ریشو کیا ہے؟ نیگیٹو ٹو پازیٹیو ایموشن. پازیٹیو ایموشن کتنے ہونے چاہیے؟ 3:1. 3 پازیٹیو ایموشن کے مقابلے میں 1 نیگیٹو ایموشن. اگر آپ کو اوور آل پورے دن میں لگتا ہے کچھ چیزیں صحیح نہیں ہوئی اور زیادہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، الحمدللہ، گڈ ٹو گو. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے یہ 1:3 ہے، پھر آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے اور اپنے آپ کو مینج کروانا چاہیے. میں نے ویسے یہ پڑھنے کے بعد ایک اصول یہ بنایا، جب مجھے کسی چیز کا سٹریس ہوتا ہے تو میں کیا سوچتی ہوں کہ اس کے مقابلے میں جو 3 اچھے کام ہو رہے ہیں میری زندگی میں، لیٹ می تھنک اباؤٹ دیٹ. میں خود سے سوچوں کہ وہ کون سے
میری زندگی میں بہتریاں ہیں, بھلائیاں ہیں. تو اسٹریس کی چیک لسٹ کیا ہے؟ اسٹریس ہمیں کہاں کہاں ہٹ کر رہا ہے. میں نے بھی ایک کورس کروایا تھا بچوں کا جو تھے 9 سال سے لے کر 13 سال کے. تو میں نے ان کو جب پوچھا آپ کو کوئی اسٹریس ہے, تو زیادہ تر بچوں نے کہا نہیں ہمیں تو کوئی اسٹریس نہیں ہے. پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تو نہیں پڑھتے, ڈانٹ پڑتی ہے تو تھوڑی دیر دکھ منا لیتے ہیں, لیکن اسٹریس اس طرح نہیں ہے. میں نے جب ان کو یہ اس طرح کی سلائڈ دکھائی کہ یہ دیکھیں یہ ہیڈ ایکس ہیں, سلیپ ڈسٹربنس ہے, لیک آف انرجی ہے, اریٹیبلٹی ہے, موڈ سوئنگس ہیں, ڈپریشن ہے, پھر یہ کہ میموری لاس ہے, پھر کچھ کنسنٹریشن نہیں ہے, پھر نیند نہیں آ رہی, کھانے کی ہیبٹس خراب ہو رہی ہیں, تو بچوں نے پھر سوچنا شروع کیا, کہتے ہیں ہاں یہ تو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو دیکھیں آپ کی سلیپ خراب ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے, تو سلیپ سے وہ آپ کے دوسرا سائیکل شروع ہو جاتا ہے, آپ کی بیماریوں کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنا سویٹ اسپاٹ چوز کرنا ہے. سویٹ اسپاٹ کیا ہوگا؟ جہاں پہ یو اسٹریس ہے. ہر ایک کا یو اسٹریس کا لیول فرق ہوگا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا ٹیلر میڈ پلان. ہو سکتا ہے مجھے جس چیز سے اسٹریس ہو رہا ہے کسی اور کو نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے, ہر ایک کا اسٹریس کا لیول فرق ہو جائے گا نا. جیسے ایک شخص پیراشوٹ سے وہ فلائٹ سے جمپ کرتا ہے, وہ بہت انجوائے کر رہا ہے, دوسرا جو اس کو دھکا مار کے پھینکتے ہیں وہ چیخے مار رہا ہے. تو آپ اپنا اسپاٹ پک کرتے ہیں کہ کون سا ہے, کیونکہ we need enough stress to stimulate our brain, muscles and even our gene switches so that we can stay healthy. اسٹریس ہوگا تو ہم کو اچھا کام کریں گے, لیکن اس کو صحیح جگہ رکھنا ہے. اور دو لوگوں کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کی کیا ہے کہ ہم نے وہ رسپانسز اپنے بہتر کرنے ہیں, ہم نے بیلنس پہ بار بار آنا ہے جب اسٹریس ہوتا ہے. اسٹریس رسپانسز ہمارے کیا ہیں؟ اس کے لیے 2 ریکمنڈیشنز آتی ہیں کہ کیا آپ کریں, مائنڈ فلنس اور میڈیٹیشن. یہ دونوں چیزیں ہمیں نماز میں ملتی ہیں. مائنڈ فلنس کیا ہے؟ مائنڈ فلنس یہ ہے کہ آپ نے کرنٹ ایکسپیرینس پہ رہنا ہے. جیسے ہمیں نماز کے لیے کہا جاتا ہے حاضر دماغی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, کہ ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں, ہم کون سی دعائیں پڑھ رہے ہیں, اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ وہی ہے, ججمنٹس نہیں کر رہے. اور اسی طرح سے ہم اپنی فیلنگز اور تھاٹس کو الگ الگ کر رہے ہیں. میڈیٹیشن میں یہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نمازوں کو اگر اپنا ٹھیک کر لینا, 5 دفعہ جو دن میں ہم پڑھتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ اگر نوافل پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں آپ کی مائنڈ فلنس بہتر ہوگی. مائنڈ فلنس جس کی بہتر ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے, پاسٹ کے بارے میں جب بھی سوچتا ہے اس میں چاہے مشکلات بھی رہی ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں سے یہ اچھی چیز نکلی, یہ مجھے فائدہ ہوا. پریزنٹ کے بارے میں وہ خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے الحمدللہ خوش ہوں, ٹھیک ہے زندگی میں بڑی مشکلات ہیں لیکن آئی ایم گڈ ٹو گو. اور فیوچر کے بارے میں جب سوچتا ہے تو اس کو ہوپ ہوتی ہے, امید ہوتی ہے. تو یہ آپ کی اسٹریس ریڈکشن کے لیے بہت ضروری ہے. تو اسٹریس مینجمنٹ کی کچھ ٹپس کیا ہیں؟ بیبی سٹیپس, گولز کی طرف جانے کے لیے. بڑی بڑی باتیں نہیں سوچنی, چھوٹے چھوٹے کام کرتے جانے, وہ آپ کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. چھوٹی باتوں پہ, پیٹی باتوں پہ نہ دل اتنا دکھائیں, پریشان ہوں. جب ہم ایسے کرتے ہیں تو جو ہماری بڑی پرائرٹیز ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. جہاں نو کہنا چاہیے نو کہنا سیکھیں, اسمارٹ طریقے سے سیکھیں, کیونکہ کئی دفعہ ہمارا اسٹریس اس لیے کہ ہم یس مین بنے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی آپ کی کمٹمنٹ ہے, آپ سے نہیں پوری ہو رہی, ری نیگوشیٹ کریں, چھوڑیں نہ بیچ میں, پیچھے نہ ہو, دیکھیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہم کر سکتے ہیں. اپنے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ کائنڈ ہو, جو ہم نہیں ہوتے. ان سب کاموں کو کرنے کے لیے ایک اور چیز آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی, یہ پازیٹیو سائیکالوجی. پازیٹیو سائیکالوجی کیسے پریکٹس ہوتی ہے؟ اپنے چیلنجز کو اکنالج کر لیں. ہاں بھائی ہیں میری زندگی میں یہ افراد مشکل ہیں, یہ سچویشنز مشکل ہیں, یہ میرے ساتھ ہے. پھر دوسرا کام آپ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں میری اسٹرینتھ کیا ہے, میں اس اسٹرینتھ سے اپنے آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں. پھر آپ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرتے ہیں, شکر گزاری اپنے اندر بہت زیادہ لے کر آتے ہیں. پھر آپ اپنے لیے گول سیٹنگ, زندگی کے لیے گول سیٹنگ کرتے ہیں, اپنے اندر ریزیلینس پیدا کرتے ہیں. ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ مشکل آئی, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے لو فیل کیا, واپس اٹھایا, باؤنس بیک کیا, اور وہ طریقے سیکھتے ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہم ہیلتھ کا ہولسٹک ویو نہیں رکھتے, ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. ہم کئی دفعہ آپ دیکھیں جب ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ ہمیں کوئی سلیپنگ پل دے دیتے ہیں, کوئی ریلیکسنٹ دے دیتے ہیں, ویسے میڈیسن دے دیتے ہیں کہ تمہیں اسٹریس ہے, یا ہمیں سطحی سا جملہ بول دیتے ہیں اسٹریس نہ لیں زیادہ, لیکن ہمیں طریقے نہیں کوئی سکھاتا. اس سے ہمارے ہیلتھ کے اوپر بہت سے اثرات آ رہے ہوتے ہیں. آج کل چونکہ میرے اوپر بہت اسٹریس ہے, تو میں نے پچھلے دنوں نوٹ کیا کہ میرا اتنا غصہ بڑھ گیا تھا نا, ذرا سی بات پہ اریٹیبل.
اور شراب تک تو بس میرا دل چاہتا تھا کہ بس کنٹرول ہی میرا. پھر اس میں میں نے نا ایک تو میں نے کہا کہ نمازیں شاید میں اس طرح سے اتنی انٹینسٹی سے نہیں پڑھ رہی جیسے ہم, کیونکہ بس اتنی مصروفیت میں بس پڑھی اور ادھر جانا تھا. میں جو نماز کا مجھے وقت ملے نا اس کو ٹائم دے کے پڑھوں. پھر میں نے ایکسرسائز بھی بڑھائی اور ویسے واک بڑھائی. پھر میں نے بکس نکالی جو تھوڑا لائٹر ہے, جو ہیوی بک ہے نا وہ مجھ سے نہیں بالکل پڑھی جا رہی, دماغ میرا اتنا. میں نے لائٹر سی بک نکالی اور وہ شروع کی. تو اس سے پھر میں نے اپنے آپ کو بار بار میسج دیا کہ نہیں مجھے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول بہت دفعہ میں اپنے آپ کو کہتی تھی یہ سچویشن ایسی آ رہی ہے لیکن مجھے اپنے آپ کو, مگر پھر بھی میرے سے ہو جاتی تھی. بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیں اسٹریس کا لیول بہت زیادہ ہے نا, اور یہ دیکھیں نا یہ جینوئن اسٹریس ہے. آپ کے گھر میں کوئی ایک شخص مینٹل ہیلتھ کے چیلنج کے ساتھ ہے, دوسرا آپ کے گھر میں جو آپ کا اپنا ہی پیارا ہے وہ ٹرمینل سٹیج پہ آ رہا ہے کینسر کی, آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے, آپ اس کے لیے علاج ہر طرح کا کروا رہے ہیں لیکن وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ سٹیج ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کا ایک اسپیشل نیڈ ریلیٹیو بھی ہے جس کو آپ نے ٹیک کیئر کرنا ہے. جو لوگ زیادہ ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے, مطلب آپ بے شک ایڈمٹ نہ کریں, نہ بولیں, وہ شخص بھی نہ کہ ایک قسم کی نا سائلنٹلی ہمیں پتا ہوتا ہے یہ شخص جا رہا ہے. وہ ایڈریس چینلائز نہیں کر پا رہے ہوتے. دیکھیں وہ ان کو پریشانی ہے, وہ ٹیک کیئر, ان کو موت بھی نظر آ رہی ہے سامنے, تو وہ بیچارے کیا کریں. اور سب سے زیادہ ہیلپ لیسنس اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنی اسٹرانگ دوائیاں, ان کے سائیڈ افیکٹس, وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے, وہ دینا بھی ہے. ایسے موقعوں پہ نا وہ والی احادیث پڑھنی چاہیے کہ جو فضیلت کی آتی ہے نا صبر کرنے پہ, یا ایون بیماری پہ, یا بیماروں کی ٹیک کیئر کرنے پہ, ان کو سب کو بہت زیادہ بار بار پڑھنا چاہیے, ان کانسیپٹس کو دہرانا چاہیے, کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ ٹائمز ہے, یہ آسان نہیں ہوتے ہیں جن کو مینیج کرنا ہے. لیکن اسی سے وہی بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی ایسے مسئلے کو دیکھنا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے سیٹ اپس میں نا ایسی کوئی کاؤنسلنگ سروسز اویلیبل نہیں ہوتی کہ ساتھ ساتھ ان کے ریلیٹیوز کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے اور ان کو کسی لیول پہ کچھ بتایا جائے پہلے سے. یہ نہیں ہے کہ جب کوئی بالکل ٹرمینل ہو گیا تب ہم جائیں, یعنی دا ڈے سچ پیشنٹس گو ٹو دا ڈاکٹر, ان کے ساتھ ایک لائف سٹائل ایکسپرٹ ہونا چاہیے جو ان کو پریپیئر کرے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں. میرے بھائی امریکہ میں تھے نا, ان کو اسٹروک ہوا تھا, تو وہاں پر میں یہ دیکھ کے بہت حیران ہوئی تھی, اور اس چیز کی یہاں بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہاں ہمیں ڈے 1 سے ہمیں پتا تھا کہ اب وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد نہیں بچنا, اور دن ٹائم نہیں ہے, اور بس اتنا ہی ٹائم ہے جتنا اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے. لیکن وہاں پہ جو سوشل ورکرس تھے نا, انہوں نے اتنا ایسے جیسے ہمیں ہاتھوں پہ لے, لیکن ایسے جیسے وہ ہمیں محسوس کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیں آہستہ آہستہ کرتی ان چیزوں کے لیے, ایون ہمارا بلیف الحمدللہ اس پہ زیادہ اسٹرانگ ہے, لیکن اس وقت ہمیں بھی اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اپنے فیتھ کے حساب سے سمجھا رہے ہیں, لیکن ہمیں بہت انہوں نے کمفرٹ دیا. وہاں پہ نا وہ سب سیکیورٹی پے کرتی ہے, لیکن ہر سروس کے چارجز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ لوگ بیسکس ہی نہیں پے کر پاتے. نمبر 1, یا تو یہ نہیں کہ کوئی سیکیورٹی سروس ایسی ہو جو انشورنس کمپنی ہے یا کچھ ایسا سسٹم ہے وہ پے کرتا ہے تو پھر آپ کو یہ سروسز آپ ہائر کرتے ہیں. وہاں پر بھی کچھ جگہوں پہ جن کی کوریج نہیں سوشل سیکیورٹی کرتا تو وہ نہیں دیتے وہ سروس. دوسرا یہ کہ ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی یہ نہیں ہے کہ بھی ہم اس کام کے لیے اپنا پیسہ انویسٹ کریں, اپنی انرجیز انویسٹ کریں. بہت سارے یہ فیکٹرز ہیں نا جس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اسٹریس, چھوٹے چھوٹے اسٹریس کو لگاتار مینیج کریں تاکہ جب کوئی بڑا اسٹریس کوئی بھی آئے تو پھر یہ کہ ہماری مینجمنٹ اس سے بہتری کی طرف ہی جائے. ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ چھوٹے اسٹریسرز کو کیسے مینیج کرنا ہے. بڑا اسٹریس کوئی نہ کوئی آتا ہے پھر وہ آپ کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے.